وقال الله تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو جو فضیلت اور جو برتری عطا کیا ہے، اس کے تعلق سے بعض باتیں میں نے آپ سے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کیا تھا کہ 10 دنوں کی عبادت سال کے دیگر دنوں کی تمام عبادتوں سے بہتر اور تمام عبادتوں سے برتر ہے. اس لیے جو بھی بھلائی کا کام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور جو بھی خیر کا کام آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ ان 10 دنوں میں کرنا دوسرے دنوں میں انجام دینے سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے. انہی 10 دنوں میں ایک آتا ہے 9 ذی الحجہ کی تاریخ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو روزہ رکھنا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے، اور اسلامی تاریخ کے ہر زمانے میں ابھی تک اسی پر عمل ہوتا رہا ہے. اس لیے جس ملک میں اور جس جگہ پر جب 9 ذی الحجہ ہوگی تو اس دن روزہ رکھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کیا ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ. یہ عرفہ کا دن اسلامی شریعت میں بہت عظیم الشان دن ہے. بخاری کی ایک روایت میں ہے، تاریخ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور دوسرا بندہ یہودیوں کی ایک جماعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. کہا کہ تمہارے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، اس دن جشن مناتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ آیت اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن نازل کیا ہے. بعض دوسری روایتوں میں جو صحیح کے علاوہ دوسری جگہوں پر مسند صحیح ثابت ہیں، اس میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں الگ سے عید بنانے کی ضرورت نہیں، یہ جب نازل ہوئی ہے تو ہمارے لیے 2 عیدیں اکٹھا کی، ایک عرفہ کی عید اور دوسرے جمعہ کی عید. وہ خود ہمارے لیے اس دن جو عید تھی، اس لیے ہمیں کوئی تیسری عید ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. کہا کہ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور تشریق کے دن ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں، ہم مسلمانوں کے تہوار کے دن ہیں. تو عرفہ کا یہ دن عید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اسی لیے حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن بے روزہ تھے، لیکن دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، تو باتفاق مفسرین جیسا کہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ 10 راتیں یہ ذوالحجہ کی ابتدا عشرہ اول کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح شفع جو جفت اور جوڑا ہے وہ 10 ذوالحجہ ہے، اور جو وتر یعنی طاق ہے وہ 9 ذوالحجہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے عشرہ ذوالحجہ کی قسم کھائی ہے، اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بروج کی آیت ہے، کہا کہ یوم موعود یہ قیامت کا دن ہے اور یوم مشہود یہ عرفہ کا دن ہے اور یوم شاہد یہ جمعہ کا دن ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے جسے اللہ رب العالمین نے یوم مشہود قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات انتہائی عظیم ہے۔ اگر وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بہت بڑی ہے اللہ کی نظر میں، وہ چیز اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس مخلوق کی قسم کھا کر کے اپنے بندوں کو اس چیز کی عظمت اور اس کی بڑائی بتانا چاہتا ہے کہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانا عطا کرتا ہے، سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ یعنی عرفہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ترمذی وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وافضل ما قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، اور ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت معمولی بات ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر اور سب سے افضل جو دعا کہی جا سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، یہ دعا اگر ایک دن میں ایک انسان 100 مرتبہ پڑھے تو گویا کہ اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہے، جہنم سے حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور اسے 100 گردن آزاد کرنے کے وقت ثواب دیتا ہے، اور بھی دیگر اجر اللہ رب العالمین اس کلمے کے کہنے والے کو دیتا ہے۔ اگر کوئی اس دن میں 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھتا ہے کسی
بھی وقت پڑھتا ہے، صبح دوپہر شام جب بھی اللہ تعالیٰ اسے موقع دے وہ یہ ذکر پڑھتا ہے، اور ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ انہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اس کا اجر بڑا ہے اور دوسرے عشرے ذوالحجہ میں عمل کی فضیلت ہے، اس لیے اس کا اجر ان 10 دنوں میں بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ 9 ذوالحجہ کی وہ تاریخ ہے جس کی اسلام نے یہ عظمت اور یہ برتری بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی میں 2 دن اور روزے کا تذکرہ ہے، ایک تو سوموار کے دن روزے کا اور دوسرے جمعرات کے دن روزے کا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے دن 2 دنوں کا روزہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، کیونکہ جمعرات اور سوموار کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے سوموار اور جمعرات کے ہر ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کیا ہے، اور کہا کہ سوموار اور جمعرات کے دن جو بھی بندوں کے نام اعمال رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر کوئی اس دن روزہ رکھے گا تو اس کے نام اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو روزے کی حالت میں اس کا نام عمل رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے عید کا دن سوموار کو پڑ جائے یا عید کا دن جمعرات کو پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خدری عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت میں بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب اگر عید سوموار کو پڑ جائے تو سوموار کا روزہ فضیلت کا باعث ہے، جمعرات کو پڑ جائے تو جمعرات کا روزہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، لیکن اسے روزہ نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ اس دن عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر عید کا دن سوموار کو پڑے تب، عید کا دن جمعرات کو پڑے تب یہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے امت کے لیے مستحب اور مصنون قرار دیا گیا ہے۔ امت کے لیے یہ روزہ سنت ہے کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا جائے، لیکن اگر وہ عید کے دن پڑ جائے، عید اسی دن پڑ جائے تو وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اسی طرح سے عرفہ کا روزہ یہ انسان کے لیے بہت بڑے ثواب اور بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر کسی ایسے دن پڑتا ہے جس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر ابھی اس سال عرفہ کا روزہ شنیچر کو پڑے گا، اس سال 9 ذوالحجہ شنیچر کو ہے ہمارے یہاں، تو کیا اس دن عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ کیونکہ عرفہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، لیکن دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سنن اربعہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، بشریٰ بنت سما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه۔ کہا شنیچر کے دن فرض کے علاوہ دوسرا روزہ مت رکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی انگور کا چھلکا اور درخت کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز نہ پائے تو اسی کو کھا لے، یا لیکن شنیچر کے دن روزہ نہ رکھے۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث کہیں دور کی نہیں، میں نے کہا سنن اربعہ کی روایت میں ہے اور مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح اور آگے اگر آپ سنن بہقی دیکھیں، صحیح ابو عوانہ دیکھیں، ان تمام جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنیچر کے دن فرض کے علاوہ کوئی روزہ مت رکھو۔ فرض کا مطلب ہوا جیسے رمضان کا روزہ ہے، نذر کا روزہ ہے، کفارے کا روزہ ہے۔ کسی کے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے اور وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، یہ سب روزے فرض ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنیچر کے دن رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو روزہ فرض نہیں ہے، جو روزہ نفل ہے، جو روزہ سنت ہے، جو روزہ مصنون ہے، جو روزہ مندوب ہے، جو روزہ مستحب ہے، اس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنیچر کے دن روزہ مت رکھو۔ یہی نہیں کہا کہ روزہ مت رکھو، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے لکڑی اور چھلکے کے، لکڑی کوئی کھاتا نہیں ہے، لکڑی کو صرف ایندھن اور جلاوٹ بنائی جاتی ہے اور بس، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کو چبا لے تاکہ اس کا روزہ باقی نہ رہے۔ گویا کی تاکید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس اب کی مرتبہ عرفہ کا روزہ سنیچر کے دن پڑ رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، آپ نے ہم کو ابھارا ہے، لالچ دلائی ہے، اجر بیان کیا ہے، فضیلت اس کی بیان فرمائیے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، فرض کے علاوہ کوئی بھی روزہ رکھنے سے، اور عرفہ کا روزہ فرض نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، دونوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک طرف عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے، دوسری طرف سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا مشروع ہے، جو بھی علماء کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور عید کوئی فضیلت والے دن پڑے، کسی ایسے دن پڑے جس کی فضیلت شریعت نے بیان کیا ہو، جیسے مثال کے طور پر سوموار کو پڑ جائے یا جمعرات کو پڑ جائے، تو جو عمل عید والے معاملے میں کیا جائے گا وہی معاملہ سنیچر والے دن بھی کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو حرمت پر دلالت کرنے والی نص ہے یا جو حرمت کی دلیل ہے اس کو دوسرے نص پر ترجیح دی جائے گی، جس سے کہ وجوب یا استحباب یا جس سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عید والے معاملے میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے۔ اب سوموار کے دن روزہ پڑ گیا، ہم نہیں رکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے جانب حرمت کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح اگر عرفہ کا روزہ سنیچر کو پڑ رہا ہے تو وہ روزہ ہم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور عرفہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اجر کا باعث ہے۔ اگر اس دن روزہ رکھے گا انسان تو بہت سارے اجر، بہت سے ثواب اور بہت سی فضیلتیں حاصل کرے گا، لیکن اگر روزہ نہیں رکھا، کسی نے چھوڑ دیا تو اس سے کبھی ثواب نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس دن روزہ رکھا جس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے عید کا دن، تو گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اگر शनिचर के दिन उसने रोजा रखा और शनिचर के दिन रोजा रखना हराम हुआ तो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि एहतियात का तकाजा ये है, वरा का तकाजा ये है कि शनिचर के दिन रोजा रखने से बचा जाए, क्योंकि अगर रखना जायज हुआ और हमने नहीं रखा तो हम अल्लाह के यहाँ मसूल और अल्लाह के यहाँ लायक गिरफ्त नहीं होंगे। लेकिन अगर वो रोजा हराम हुआ जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और हमने वो रोजा रखा तो इसका मतलब कि हम गुनहगार होंगे, हम गुनहगार होंगे। इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि इस हदीस पर अमल करते हुए शनिचर के दिन फर्ज के अलावा कोई दूसरा रोजा रखने से इज्तनाब किया जाए, उससे परहेज बरता जाए। इसलिए अब अगर कोई आदमी शनिचर के दिन अरफा पढ़ने की वजह से इस साल रोजा नहीं रखता तो पहली बात यह है, मुश्किल बात यह है कि इतने बड़े अजर से महरूम हो जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत और इतना बड़ा सवाब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है वो सब उससे छिप जाएगा, इतना जो हासिल कैसे कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस सूरत में हमारे ज़हन में पैदा होता है कि अगर हम अरफा का रोज़ा छोड़ देंगे तो जो उसका अजर है 2 साल के गुनाहों का कफारा, वो जो उसका अजर है रब की मग़फ़िरत का वादा, वो सब उनको कैसे हासिल होगा? तो इस सिलसिले में आप जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम ये है, जैसा कि इमाम अहमद की किताब-उज़्ज़ुहद में, इसी तरह वसीअ की किताब-उज़्ज़ुहद में और दीगर अइम्मा के यहाँ बसनद सहीह साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरका शैअन लिल्लाह अव्वदहु खैरन मिन्हु, जो आदमी अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर बदला देगा। जो अल्लाह के लिए किसी चीज को तर्क करेगा अल्लाह की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से, अल्लाह की शरीयत की वजह से अगर कोई आदमी किसी काम को छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर बदला देगा। हमने अरफा का रोज़ा क्यों रखना चाहा? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे रखने का हुक्म दिया है। इसलिए हम हर एतबार से तैयार हैं कि रब ने अरफा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, इसलिए हम अरफा के दिन रोज़ा रखेंगे। लेकिन अब हमने अरफा का रोज़ा छोड़ दिया, नहीं रखेंगे। क्यों भाई? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उस दिन रोज़ा रखने से हमको मना कर दिया। तो जब कहा कि रखो हमने रखा, और जब कहा कि उस दिन मत रखो जब शनिचर का दिन पड़े तो हमने कहा हम नहीं रखेंगे। तो अल्लाह के हुक्म के नाते हमने अरफा का रोज़ा जब तर्क कर दिया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर बदला देगा। और याद कर लें, अगर कोई आदमी शनिचर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ममानत और आपकी नहीं की वजह से रोज़ा नहीं रखता है तो उसको रोज़ा रखने वाले के बनिस्बत दुगुना सवाब मिलेगा, उससे ज़्यादा वो अजर का मुस्तहिक होगा। क्यों? इसलिए कि जिसने रोज़ा रखा है उसने उस दिन की बयान करदा फजीलत और उसका अजर हासिल करने की उम्मीद से वो रोज़ा रखा है, और जिसने छोड़ दिया, वो जिसने तर्क कर दिया, उसने तो उस अजर को हासिल ही करना चाहा मगर नबी का हुक्म आ गया, इसलिए उसने वो रग़बत भी रखी अजर पाने की और नबी के दूसरे हुक्म के लिए तामील किया। तो उसने बैक वक्त 2 हुक्म को पूरा किया, एक तो रोज़ा रखने की ख्वाहिश और दूसरे जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया उससे रुक जाने का अमल। ये दोहरे अजर का मुस्तहिक होगा ऐसा शख्स जो नबी के सम्मान की वजह से उस जगह ठहर जाता है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ठहरा दिया। बुखारी के एक रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा साफ़रा औ मरिज़ा कुतिबा लहू मा काना यअमलु सहीहन मुक़ीमा। ये बुखारी की रिवायत में शर्त है, कहा जब कोई आदमी बीमार हो जाता है, कोई आदमी सफर पर निकल जाता है तो उसको उतना सवाब लिखा जाता है जितना वो हालत इक़ामत में और हालत तंदुरुस्ती में किया करता था। गोया कि बीमारी की वजह से इबादत के बहुत से काम नहीं कर पाता, तहज्जुद पढ़ता था, क़यामुल लैल करता था, इशराक पढ़ता था, चाश की नमाज पढ़ता था, नहीं कर पाता है बीमारी और कमजोरी की वजह से।
وہ سفر میں چلا گیا، موقع نہیں ملتا سفر میں چلتے چلتے کہ وہ اشراق کی، صلاۃ الضحیٰ کی اور دیگر مسنون نمازوں کی پابندی کر سکے، سفر میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حالت حضر میں گھر میں رہتے ہوئے جتنے کاموں پر وہ عمل کرتا تھا، جتنی عبادتیں کرتا تھا، وہ سب کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اور تندرستی کی حالت میں جو عبادت کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے اس عبادت میں کمی ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے پورا اجر دے گا جو حالت تندرستی میں وہ کیا کرتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی عبادت کو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کسی شرعی سبب کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے میں کمی نہیں کرتا، اسے پورا اجر دیتا ہے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ ہمارا ارادہ اور ہمارا عزم ہے، اور عام طور سے گزشتہ سالوں میں ہمارا یہی معمول بھی رہا ہے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سال عرفہ کا روزہ اس دن پڑ رہا ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے، فرض کے علاوہ دوسرا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب نبی نے منع کر دیا تو ہم کو تو جانا ہے نا، کیونکہ امر نبی کا ہے اور نہیں نبی کی ہے، اور نبی کی طرف سے جب رکاوٹ آ گئی تو مومن آدمی وہاں ٹھہر جاتا ہے، جس پر نبی نے روک دیا تو روک دیا۔ اب ایسی صورت میں وہ جو ہمارا معمول رہا ہے عمل کرنے کا، وہ ہماری جو عادت رہی ہے عرفہ کا روزہ رکھنے کی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ کیونکہ یہ تو اس کے نظام کا ایک جز ہے نا، یہ تو اس کے قانون کا ایک حصہ ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم انسانوں کو بتایا ہے۔ اذا ہمارے رجل اور جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہو جاتا ہے، یغفر له ما كان يعمل صحیحا مقیما، حالت صحت میں اور حالت اقامت میں جتنا عمل کرتا تھا سب کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ہم نے عرفہ کا روزہ نہیں بھی رکھا تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نہ صرف پورا اجر دے گا بلکہ چونکہ ہم نے نبی کے دوسرے حکم کی بھی اتباع کیا ہے، اس لیے اس سے زیادہ اجر دے گا جو لوگ اس سے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو حکم کی پیروی کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے بیک وقت نبی کی دو حدیثوں پر عمل کیا۔ یہ بالکل ٹھیک ایسے ہے جیسے سوموار کے دن اگر عید پڑ جائے تو کیا سوموار کی وجہ سے جو کہ ثواب والا دن ہے، سنت والا دن ہے، کیا اس کے دن روزہ رکھا جائے گا؟ ویسے نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ عید کا دن جمعرات کو پڑ گیا، جمعرات فضیلت والا دن، اس کا روزہ رکھنا سال کے ہر ہفتے مستحب قرار دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عید کا دن روزہ رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اسی طرح سے اگر شنیچر کے دن کوئی فضیلت والا دن پڑے تو اس فضیلت کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ نبی کے روکنے کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیا جائے گا، جیسے عید کے دن نبی کے منع کرنے کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہوتا عید کے دن روزہ رکھنے سے تو ہم سوال کو روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جمعرات کو روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کیوں روزہ چھوڑ دیا ہم نے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگر عرفہ کا دن شنیچر کو نہیں پڑتا تو ہم روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ضرور رکھتے، مگر اب شنیچر کے دن پڑ گیا اور نبی نے اس دن منع کیا ہے، اس لیے ممانعت کو ترجیح دی جائے گی، نہیں تو فضیلت پر مقدم کیا جائے گا اور روزہ اس دن رکھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ یہ تو بات ہوئی عرفہ کے دن روزہ رکھنے، اور پھر جب عرفہ کا دن کبھی شنیچر کو پڑ جائے، یہ صرف عرفہ کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی فضیلت والا دن اگر شنیچر کو پڑے، جیسے مثال کے طور پر 10 محرم شنیچر کو پڑ جائے، اگر ایام 20 میں سے 13، 14 اور 15 میں سے کوئی دن جو شنیچر کو پڑ جائے، یا کوئی آدمی صوم داؤدی رکھتا ہے بیچ میں شنیچر کا دن آ جائے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنت والا اس دن روزہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک بات بہت عجیب ہے، عجیب یہ ہے
کہ آج تک یہ حدیث کہاں تھی، ہم کو تو کسی نے نہیں بتایا. آج تک یہ حدیث کی کس کتاب میں دفن تھی کہ آج تک کسی نے ہم کو نہیں بتایا کہ شنیچر میں روزہ مت رکھو. یہ نئی حدیث کہاں سے پیدا ہو گئی کہ شنیچر میں روزہ مت رکھو. یہ بات عام طور سے وہ لوگ جو علم سے بے بہرا ہیں اور عام طور سے وہ لوگ جو جہالت کی سرٹیفکیٹ بانٹنے میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس سوال کو بڑی شک و مت کے ساتھ اٹھاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، کیا تاریخ کے کسی زمانے میں جاننا علم رکھنا یہ عیب ہے کیا؟ تاریخ کے کسی بھی زمانے میں کبھی بھی اگر کوئی آدمی کوئی بات جانتا اور بتاتا ہے تو یہ عیب ہے کیا؟ کبھی عیب تو یہ ہے کہ انسان نہ جانے، عیب تو یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، عیب تو یہ ہے کہ انسان کو معلومات نہ ہو، عیب تو یہ ہے کہ انسان گورا اور نادان ہو. لیکن یہ تو کبھی عیب نہیں رہا کہ انسان کے پاس علم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حدیث ابو میں ہے، کھول کر دیکھو، یہ حدیث ترمذی میں ہے، کھول کر دیکھو، یہ حدیث احمد میں ہے، اس کی سند اس طرح سے. اس میں کوئی عیب کی بات ہے؟ تو اگر کسی نے نہیں بتایا تو گناہ کس کا ہے؟ جو بتاتا ہے اس کا یا جو نہیں بتاتا اس کا؟ ذرا سوچنا. دوسری بات، کیا احادیث کے جو ذخیرے ہیں وہ سارے احکام ہم سب کو معلوم ہیں؟ ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شریعت کی تمام باتوں کا علم ہم کو ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی ایک انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے مجھے دین کے تمام باتوں کا علم ہے. کوئی نہیں پیدا ہوا ہے. صحابہ میں بھی نہیں، تابعین میں بھی نہیں، ائمہ میں بھی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب الرسالہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کی تمام باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دین کا علم نبی کے بعد کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اس لیے کچھ زید کو معلوم ہے، کچھ بکر کو معلوم ہے، کچھ عمر کو معلوم ہے، کچھ خالد کو معلوم ہے. اس طرح پورا ملا کر کے دین پورا ہوگا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہیں 20-25 ہزار صحیح حدیث ہیں وہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کو نہیں معلوم ہوا؟ ظاہر کی طرف سے نہیں معلوم ہے. اور جب نہیں معلوم ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اور پھر اگر آپ فقہی مذاہب کی تلاش کریں تو ائمہ میں تابعین کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ شنیچر کے دن کو روزہ رکھنا جو فرض نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. اس تمام کی پوری تفصیل میں نے ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. ایک رسالہ ہے مختصر سا 70-80 صفحے کا کہ بروز شنیچر روزہ رکھنے کا حکم. اگر کوئی آدمی اس سلسلے میں معلومات چاہتا ہے تو اس کا مراجعہ کر سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.